نورانی ہو جائے کہ ہمیں کوئی تکلیف ہی نہ رہے. واللہ باخدا سامنے کلام ہے سید الشہداء کا. ایک لفظ اس پہ اگر غور کریے گا, میں تشریح زیادہ نہیں کروں گا, کہ اگر اس ایک لفظ پہ ہم عمل کر لیں زندگی میں سب فردن تو دیکھیے گا معاشرہ جنت بن جائے گا. عجیب بھاری سید الشہداء نے لفظ فرمایا وَأَخَاءً مُسْتَفَادًا. بس یہ ہے کہ ایسا بھائی بنو, ایسا دوست بنو کہ جو فائدہ لے نہ دے. اسی محفل میں, اسی مجلس میں, اسی جگہ پہ آپ دیکھ لیں, اگر ہم آپ سید الشہداء سے آج یہ وعدہ کر لیں کہ مولا آج کے بعد آپ کے ماننے والے کو فائدہ دوں گا لوں گا نہیں, تو کوئی فائدے کے بغیر رہے گا, کیونکہ سارے دے رہے ہیں. جب تو دے کس کو رہے ہیں, ایک دوسرے کو دے رہے ہیں نا. یعنی عجیب سید الشہداء نے یہ لفظ فرمایا ہے. اور اگر ہم سب یہ طے کر لیں, ہم طے کر لیں کہ ہم نے فائدہ دینا ہی دینا ہے, ہر طے کرے گا تو ہر دوسرے کو فائدہ ملے گا, آٹومیٹکلی مانگنا پڑے گا ہی نہیں. یعنی منتیں رہیں گی نہیں, معذرتیں رہیں گی نہیں. لہذا سید الشہداء دیکھیں کس قدر طاقت دے رہے ہیں ہمیں کہ تم آج طے کر لو سب, میں ضمانت دیتا ہوں کہ تم سب کے سب جو ہے سخی بھی ہو جاؤ گے, سب کے سب شجاع بھی ہو جاؤ گے, سب کے ساتھ امیر بھی ہو جاؤ گے, سب کے سب جو ہے بہترین مادی اور معنوی نعمات سے بھرپور ہو جاؤ گے. اور ہم کیا کرتے ہیں, ادھر ہمیں کی فائدہ ہے, 2 دن چیک کیتا, 3 دن اس بعد انہوں تو چھٹی کرا, رپورٹ کرا یار. رشتہ کرتے اگر ہم تو فائدے کے لیے, فائدہ دینے کے لیے نہیں. یار فلاں کی بیٹی ہے اور گھر میں ہے, نیک ہے, شریف ہے, چلو اس سے شادی کر لو. یہ نہیں نا, دولت کتنی ہے, پاسپورٹ جرمنی کا اس کے پاس, نیشنلٹی مل جائے گی. یہ حقائق ہے. یہ نہیں, سید الشہداء کا فائدہ دو لو نا. اور مولا فرماتے ہیں کہ اگر دو گے تو جس طرح میں نے بھی فائدہ ہی دیا لیا نہیں ہے. سید الشہداء نے کچھ لیا اس ملت سے؟ دیکھیں اپنی صفت بیان کر رہے ہیں کہ سید الشہداء ہر شے دی ہے, لیا کچھ نہیں ہے. حتیٰ جو نعمتیں حلال تھیں کسی پہ کبھی حرام نہیں ہو سکتی, پانی چھوڑ دیا, یہ بھی دے دیا. یہ سید الشہداء ہے, یہ کلام ہے. پھر مولا فرماتے ہیں مجالست العلماء, اور علماء کے ساتھ مجالست کرو, اٹھ بیٹھک کرو. یہ نہ کہ وہ مقصر ہیں, یہ غلط ہے تمہارے ذہن میں. میں تو عالم نہیں ہوں, قبلہ عالم ہے, انہوں نے بیان فرمایا ہے. خدا کی قسم کیا مقصریت ہے, کیوں ڈرتے ہو, کیوں گھبرا رہے ہو؟ یہ صرف وہی شیطانیت ہے تمہارے ذہن میں عمل سے فرار کرنے, اور کچھ بھی نہیں. اور دوسرے دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ اگر وہ نماز کبھی نہیں پڑھتا کہ نفرت نہ کرے اس سے, اسے نہ کہے تم کون ملانگو, تم فلائیں, نہ, غلط ہے. اکٹھے ہو جاؤ, فائدہ مل جائے گا تمہیں.
عزت مل جائے گی تمہیں، شرف مل جائے گا تمہیں، ایک دوسرے کو فائدہ دو گے، مادی فائدہ ملے گا، مانوی فائدہ ملے گا، جابز ملیں گی، رشتے اچھے قرار پائیں گے، محبتیں ہوں گی، اور اس کے بعد مل کے سید الشہداء کے قدموں میں پہنچ جاؤ۔ وقت میرا اب شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ قبلہ، بسم اللہ۔ اب دوستوں نے کہا اب لمبی مجلس پڑھ رہے ہیں، بسم اللہ بسم اللہ۔ میرا وعدہ ہے کیونکہ آپ سے غدیر پڑھنے کا، مجھے زیادہ کیونکہ رسپانس نہیں آ رہا کہ آپ کا رسپانس پورا ہے۔ پہ بھی لکھ دینا یاری۔ بسم اللہ دیکھیں قبلہ۔ کہ یہاں مشکل ہے سننا، البتہ ہم کہتے ہوتے ہیں مجلس پڑھنی آسان ہے، سننی مشکل ہے۔ حضرت آقا بھی تھکے ہوئے ہیں، تو چلیے یہ مشکل برداشت کر لیں، کوئی بات نہیں، کیونکہ یہ ولایت کا ذکر ہے، اور میرے پاس دن ہے صرف 3، کل ہے، پرسوں ہے، اور اس کے بعد ہے۔ ان 3 دنوں میں نے بہت کچھ آپ کی خدمت میں اس کتاب سے عرض کرنا ہے۔ اچھا انشاءاللہ میں خادم ہوں آپ کا۔ سید الشہداء نے جو غدیر بیان کیا نا، میں اپنی زندگی میں اس طرح نہیں پڑھی تھی۔ درست ہے کہ بعض دوست ذہن میں ہمیں صبح کماتے جانا ہے، 3-4 دن کرنک لے لیں آپ بھی۔ چاہے وہ گاڑی کی کرنک لے لیں چاہے دوسری لے لیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ کیا خیال ہے؟ صحیح ہے یا نہیں؟ تو اس کو تھوڑا سنیں۔ قال الامام حسین بن علی، سید الشہداء تشریف فرمائے کھڑے ہیں، دیکھ رہے ہیں، یہ سید الشہداء اس خود راوی ہیں اس کے، دیکھ رہے ہیں کہ رسول نکلے گھر سے۔ خرج رسول اللہ ذات یوم، میں اس لیے کہ ایک جملہ پڑھتا ہوں، بعض دوست کہہ رہے ہیں کہ میں کاپی سے پڑھ رہا ہوں، نہیں یہ کتاب ہے۔ صحیح ہے یا نہیں؟ یہ کتاب ہے، کاغذ نہیں ہے۔ خرج اخرج رسول اللہ ذات یوم، ایک دن رسول گھر سے نکلے، وہو راکب، وہ کسی سوار پہ، مرکب پہ سوار تھے۔ وخرج علی بن ابی طالب، اور پیچھے پیچھے علی گھر سے نکلے، وہو یمشی، اور وہ پیدل چل رہے تھے۔ یعنی رسول سوار ہیں، مولا علی پیدل ہیں۔ جب رسول نے دیکھا کہ مولا علی پیدل چل کے آ رہے ہیں اور میں سوار ہوں، رسول نے اپنی مرکب کو روکا، روکنے کے بعد کہا یا ابا الحسن، اے ابا الحسن، اے علی، اما ان ترکبا، یا تو سوار ہو جاؤ میرے ساتھ، وَإِمَّا أَن تَنْصَرِفَ، یا پھر واپس گھر لوٹ جاؤ۔ یعنی میں نہیں چاہتا کہ میں سوار ہوں تو پیدل چلے۔ آگے جملے اور واضح کریں گے اس کو۔ پھر کہا کہ یہ میں جاسوسر ہو کے کہہ رہا ہوں، نہیں، سسر کی اہمیت ہی نہیں ہے، تو پتہ یہاں نہیں وہاں، بعض جگہ پہ جتنے مرضی بن جاتے۔ کیا خیال ہے؟ کہتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، رسول کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے امرنی، حکم دیا ہے، یعنی مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان ترکب اذا رکبت، کہ علی جب میں سوار ہوں تو تم بھی سوار ہو۔ یعنی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں چچا کا بیٹا ہونے کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، بلکہ میں حکم خدا کی وجہ سے کہہ رہا ہوں۔
پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وَتَمْشِ إِذَا مَشَيْتُمْ, اگر میں چلوں پھر تم چلو. وَتَجْلِسَ إِذَا جَلَسْتُمْ, اس وقت بیٹھو جب میں بیٹھوں. یعنی رسول برداشت نہیں کر رہے کہ علی حالات زندگی میں بھی الگ چلے. خدا کہہ رہا ہے کہ اگر رسول سوار ہے علی بھی سوار ہے, اگر رسول بیٹھے ہوئے ہیں علی بھی بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی ایک لحم ہے, ایک خون ہے, ایک دم ہے. اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ اللہ, آپ کے ذہن میں کہ بہت سارے مقامات آئے ہوں گے, یہ کیا بات ہو رہی ہے کہ علی جو ہے وہ کھڑے تھے, رسول بیٹھے ہوئے تھے. آپ کے ذہن میں ہوگا نا. کہتے ہیں خود رسول فرما رہے, کہتے ہیں الا ان یکون حد من حدود اللہ, ماں سوائے علی اس کے کہ میں بیٹھ کے نظارہ کروں گا تو حد خدا جاری کرے گا. یعنی وہاں میں بیٹھوں گا کہ جہاں تو جنگ کرے گا, کیونکہ تو کھڑا ہے تو جنگ کر رہا ہے, میں دیکھ رہا ہوں بیٹھ کے, وہاں میں بیٹھوں گا. لابد لک من القیام, وہاں ضروری ہے کہ تو کھڑا ہو اور میں بیٹھ کے دیکھوں, میں نظارہ کروں وہاں پہ. باقی تمام حالات میں جس طرح میں ہوں اسی طرح تم ہو. رسول نے دیکھا فرق نہیں ڈالا, تو ان کو بھی چاہیے فرق نہ ڈالے دین کا. واقعی فرق نہ ڈالے, فاصلہ نہ ڈالے. رسول نے کھڑے ہونے اٹھنے بیٹھنے میں فاصلہ نہیں ڈالا. تو کجا ٹائم کا فاصلہ ہو جائے, حکومت کا فاصلہ ہو جائے, مسرت کا فاصلہ ہو جائے, ظاہری خلافت کا فاصلہ ہو جائے, یہ ختم نہیں چاہا رسول نے. پھر کیا فرماتے ہیں, توجہ رکھیے گا, تھوڑے تھوڑے آپ تھکے ہوئے ضرور ہیں لیکن یہ معراج پہ لے کے جا رہے سید الشہداء آپ کو. وَمَا أَكْرَمَنِيَ اللَّهُ بِكَرَامَةٍ إِلَّا وَأَكْرَمَكَ بِمِثْلِهَا. اے علی, اللہ نے مجھے وہ کوئی کرامت نہیں دی جو تجھے نہ دی ہو. جو کچھ مجھے دیا اسی کی طرح کا تجھے دیا ہے, اسی طرح تجھے عنایت کیا ہے. خصنی اللہ بالنبوت والرسالت, کہ اللہ نے مجھے مخصوص کیا ہے نبوت اور رسالت کے لیے. وَجَعَلَكَ وَلِيِّ فِي ذَلِكَ, خالی ولی نہیں کہا, میں اس لیے رکا ہوں یہاں پہ. اے علی, مجھے مخصوص کیا ہے نبوت اور رسالت میں, اور تجھے ولی بنایا ہے اسی نبوت اور اسی رسالت میں. ذالک کا قبلہ تشریف فرما ہے, اشارہ ہے کہ اسی میں تمہیں کیا بنایا ہے, ولی بنایا ہے. اس کے بعد کیا فرماتے ہیں, فرماتے ہیں تقوم فی حدود اللہ وفی اصعب امورہ. علی تیرا کام کیا ہے؟ تیرا کام ہے جو اللہ کی حدیں ہیں نا ان کو قائم کرنا. اللہ کی اپنی حدیں نہیں, اللہ کی تو کوئی حد نہیں ہے, یہ نہ ادھر نہ چلے جائیں, نہیں. یعنی اللہ کے قانون کو رائج کرنا علی تیرا کام ہے. اور اس کے بعد کیا عجیب جملہ ہے, لوگ کہتے ہیں علی مشکل کشا ہے. علی مشکل کشا نہیں ہے صرف, یہ جملہ رسول کیا فرما رہے ہیں, کہا کہ تو حدود قائم کر گا وفی اصعب امورہ, اور جو مشکلیں ہوں گی, جو بہت مشکلیں ہوں گی وہ تیرے ذریعے حل ہوں گی. جنگل پہاڑ کرتے ہیں نادے علی علی, مشکل کو میری حل کرو مشکل کشا, لڑا ہے دری. پھر رسول فرمایا والذی بعث محمدا بالحق نبیا, یہ 3 قسمیں ہیں کہ اس ذات کی قسم جس نے میں محمد کو حق نبی بنا کے بھیجا, حق کے ساتھ بھیجا. کیا فرماتے ہیں, جملہ ذرا غور کیجئے گا, عربی پہ بھی اور ترجمے پہ بھی. ما آمن بی من انکرکا, کہ جس نے تیرا انکار کیا مجھ پہ ایمان ہی نہیں لایا. ما آمن بی, کہ مجھ پہ ایمان نہیں لایا. من انکرکا, جس نے تیرا انکار کیا.
چاہے انکار بیعت میں کرے، چاہے خلافت میں کرے، چاہے فتق دینے میں کرے، اس نے میرے پہ ایمان ہی نہیں لایا۔ پھر اگلا جملہ وَلَا أَقَرَّ بِي مَنْ جَاهَدَكَ، عجیب عجیب جملے ہیں رسول کے، کہ اس نے میرا اقرار ہی نہیں کیا، من اقر بی، ما اقر بی، کہ اس نے میرا اقرار ہی نہیں کیا، میرا کلمہ ہی نہیں پڑھا، من جاہدکا، جس نے تیری نفی کی۔ ایک ہوتا ہے انکار، ایک ہوتا ہے نفی۔ نفی کرنا تھوڑا ادھر دھر جائے، رسول نے وہ بھی برداشت نہیں فرمایا کہ علی جو کہہ دے اسے حکم خدا سمجھنا، علی کی نفی نہ کرنا۔ جس نے علی کی نفی کی وہ میرا کلمہ گو نہیں ہو سکتا۔ آپ کہتے ہیں نا کہ میں نے آپ کا انکار تو نہیں کیا، آپ ہیں، لیکن ممکن ہے میں آپ کی کسی بات کی نفی کر دوں۔ آپ دیکھیں رسول کیا فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جو علی کی نفی کرے گا اس نے میرا کلمہ نہیں پڑھا۔ یعنی مراد یہ ہے آج اگر کوئی علی کی طرح نماز نہ پڑھے، روزہ نہ کھولے اس طرح، خمس نہ ادا کرے اس طرح، یعنی علی کی طرح اگر عمل نہ کرے تو نفی ہے نا یہ۔ اگر میں ایسے کر کے سردی لگ جائے، مجھے پیٹ میں درد آ جائے، تو اس وقت جب علی کہیں یہ مجوسیوں کا کام ہے تو وہ کہیں نہیں میں کرنا ہے، تو رسول کہتے ہیں کلمہ نہیں پڑھا تم نے میرا، کلمہ تمہارا ثابت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَا آمَنَ بِي مَنْ كَفَرَ بِكَ، وہ مجھ پہ ایمان ہی نہیں لایا جس نے تیرا کفر کیا ہے۔ ایک ایک جملہ رکنے والا ہے، رسول نے بدل بدل کے جملے، تکرار نہیں ہے یہ۔ ایک میں کہا اقرار نہیں کیا، ایک میں کہا ایمان نہیں لایا، ایک میں کہا کہ اس نے علی کا انکار کیا، ایک میں کہا علی کی نفی کی، ایک میں کہا علی کا کفر کیا۔ علی کا کفر کیا ہے؟ جنگ جمل لڑنا، جنگ صفین لڑنا۔ پھر رسول فرماتے ہیں ان فضلک لمن فضلی وان فضلی لفضل اللہ، کہ میرا ہر فضیلت تیرے لیے ہے اور میری ہر فضیلت خدا کی طرف سے ہے۔ پھر اس کے بعد وَهُوَ قول اللہ عز وجل، کیونکہ روایت لمبی ہے آپ کو اتنا تنگ نہیں کرنا چاہتا، انشاءاللہ اسی جگہ سے کل شروع کروں گا، کیونکہ میں ضائع نہیں کرنا چاہتا اس کو، آگے جملے بڑے بھاری ہیں، کیونکہ جسمانی تقاضا ہے آپ کا بھی، کیونکہ جملے اتنے بھاری ہیں کہ میرا دل نہیں چاہ رہا اس کو میں ایسے سناؤں جیسے آپ سن رہے ہیں۔ لہذا اتنا میں بتا دوں کہ علی کا ذکر عالی ہوتا ہے اور اسے عالی طریقے سے ہی سننا چاہیے۔ لہذا عزیزان محترم، اتنی محبت تھی علی سے حسین کو، یہ حسین فضائل بیان کر رہے ہیں اپنے بابا کے، بڑی محبت تھی۔ جتنے بیٹے اللہ نے حسین کو دیے سب کا نام علی رکھا ہے، اور جتنی بیٹیاں دی ہیں سب کا نام فاطمہ۔ اپنی والدہ کے نام پہ اور اپنے بابا کے نام پہ مختلف ہے روایات۔ 3 علی جو ساری تاریخوں نے لکھے ہیں، جو کربلا میں بھی موجود تھے، عجب واقعات ہیں خدا کی قسم۔ ایک بڑا علی ہے کہ جس کو زینب نے خیام سے آگ جلتی ہوئی سے بچایا تھا، اور شام غریباں ہاتھوں میں ہتھ کڑی ہیں، گلے میں توق ہیں، وہ پہن کے شام کی طرف
بڑا جہاد کرنے کے لیے چلا گیا تھا. اور دوسرا علی جو سب سے چھوٹا ہے اس کا تذکرہ انشاءاللہ پرسوں کروں گا، جو باب الحوائج ہے. اور تیسرا علی جن کو علی اکبر کہتے ہیں. عجب منزل ہے کہ جب 11 محرم ہوئی ہے نا تو بیویوں کو جب رسیوں میں باندھا گیا، گردن کے پیچھے جب رسیاں باندھی گئی، ہاتھ باندھ دیے گئے، تو ام لیلہ جب پہنچتی ہے نا علی اکبر کی لاش کے پاس، علامہ ملبوبی لکھتے ہیں کہ جملہ وہ کہتی ہیں کہ اے علی اکبر مجھے ایک سوال کا جواب تو دو، یہ بتاؤ کہ جس کا 18 سال کا بیٹا ہو وہ ماں اس طرح جاتی ہے؟ جس کا بیٹا 18 سال کا ہو اس ماں کی چادر چھینی جاتی ہے؟ میں کہتا ہوں تڑپ گیا ہوگا علی اکبر کا لاشا. عزاداروں بڑے آرام آرام سے پڑھوں گا. یہ وہ شہادت ہے کہ علماء بڑی تاکید کرتے ہیں کہ اس کو بڑے دھیان سے پڑھا کرو. کیونکہ اس شہادت کو سننے کے بعد بڑی روایتوں میں، علامہ بحر العلوم کی بھی روایت ہے، بڑی دیر تک حسین گریہ کرتے ہیں. شام سے شہزادی بھی آتی ہے. عزاداروں لوگ کہتے ہیں شیعو تم روتے ہو، ماتم کرتے ہو، پیٹتے ہو. چھوڑ دو رونا، ماتم کرنا چھوڑ دو. میں ان سے کہوں گا کہ تمہارا اگر کوئی 18 سال کا بیٹا ہو، سخت گرمی کا موسم ہو، تھوڑا سا خوبصورت ہو، زیادہ خوبصورت نہ ہو، مجھے یہ بتاؤ کہ اگر اس کے پاؤں میں کانٹا لگ جائے تمہارے اوپر کیا گزرے گی؟ تم کیا کرو گے؟ تمہاری کیا حالت ہوگی؟ خدا کی قسم میں نے دیکھا ہے کہ جو اولاد رکھتے ہو جانتے ہو کہ جب بیٹا تھوڑی دیر کرے نا گھر آنے سے، کبھی ماں دروازے پہ جاتی ہے، کبھی باپ دروازے پہ جاتا ہے، تڑپتے ہیں. عزاداروں جب یہ شہزادہ دنیا میں آیا نا تو سارا دن حسین تحفے بانٹتے رہے، لوگوں کو بیٹے کی خوشی میں ہدیہ دیتے رہے. آخری وقت جب ظاہری طور پر حسین کے پاس کوئی تحفہ نہ رہا تو زینب آ گئی. حسین کو مبارک دینے آئی بیٹے کی. عزاداروں جب مبارک دینے آئی ہے نا بی بی، تو اب حسین نے دیکھا کہ میرے پاس کوئی ظاہری تحفہ نہیں ہے، علی اکبر کو لے کے زینب کی گود میں رکھ دیا. کہا زینب میرے پاس ظاہری تحفہ نہیں ہے، علی اکبر کو لے جاؤ، تو ہی بڑا کرے گی، تو ہی پالے گی اس کو. عزاداروں ایک مرتبہ واقعہ ملتا ہے تاریخ میں کہ جب رات کو کبھی کبھی ام لیلہ دیکھتی تھی علی اکبر کے جھولے پہ کوئی جھکتا ہے، آواز دے کے کہتی تھی کہ کون ہے رات کے وقت. میرے مولا کی آواز آتی تھی ام لیلہ آرام سے بولو میں حسین ہوں. مجھے اپنے بستر پہ نیند نہیں آتی، میں علی اکبر کو دیکھنا چاہتا ہوں. میں کہوں گا مولا اللہ جانے وہ وقت آپ نے کیسے دیکھا ہوگا جب علی اکبر کے سینے میں نیزہ لگا ہوا تھا اور آپ کا ہاتھ اس نیزے پہ تھا. عزاداروں میں نے تاریخ میں پڑھا کہ جب بھی کوئی امام سے اجازت مانگنے آیا ہے تو امام نے بڑی جلدی اجازت دی ہے
لیکن 2 شہید ایسے ملتے ہیں کربلا میں کہ جن کو مولا نے اجازت اتنی جلدی نہیں دی. ایک عباس ہے اور ایک علی اکبر ہے. کیوں نہیں دی؟ اس کی مختلف وجہ علماء نے لکھی ہیں. یہ مسلم ہے کہ علی اکبر پہلے شہداء میں سے ہیں. اس کے بعد جب علی اکبر آتے ہیں اجازت مانگنے کے لیے تو مولا کے جو جملے تاریخ میں لکھے ہوئے ہیں کہ ایک مرتبہ مولا نے علی اکبر کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا. علماء لکھتے ہیں کیوں اتنا دیکھا؟ حسین نے کہا کہ میں رسول کی زیارت کروں. حسین نے علی اکبر کو دیکھا. دیکھنے کے بعد کہا بیٹا میں تو اجازت دے رہا ہوں، جاؤ پالنے والی سے جا کے اجازت. عزاداروں علی اکبر خیام میں آتے ہیں جو مقتل کی کتابوں میں تفصیل سے لکھا ہے. وہ مختصر عرض کروں گا کہ جب خیام میں آتے ہیں نا تو اس وقت مختلف بیویاں جمع ہو جاتی ہیں. جمع ہونے کے بعد میں نے سب کچھ چھوڑ دیا، آپ تھکے ہوئے ہیں، میں زیادہ اسے تنگ نہیں کرنا چاہتا. اتنا کہتا ہوں حسین کا جوان بیٹا ہے، ایسا پرسہ دینا کہ حسین دعا دے تمہیں. عزاداروں جب پہنچتے ہیں خیمے میں تو اپنی ماں کے پاس جاتے ہیں. کہتے ہیں اماں میرا ایک سوال ہے. کہا بیٹا کیا سوال ہے؟ اتنا دیکھنا کہ یہ پردیس ہے. کہا اماں میں پہلی دفعہ سوال کرنے آیا ہوں. کہا کیا سوال ہے؟ سر جھکا کے علی اکبر کہتے ہیں اماں مجھے موت کی اجازت دو. عزاداروں جب دیکھا نا ایک مرتبہ کہ پہلا سوال موت کا کیا علی اکبر نے، تفصیل بڑی ملتی ہے روایات میں علی اکبر کے بارے میں کہ ساری خواتین نے کہا کہ علی اکبر ہم حلقہ بناتی ہیں، ہمیں رسول کی زیارت کی اجازت دیں، آخری مرتبہ ہم رسول کی زیارت کر لیں. عزاداروں بیویوں نے حلقہ بنایا. حمید ابن مسلم کی یہ روایت ہے. امام سجاد سے وہ سوال کرتا ہے، کہتا ہے کہ کیا بات ہے کہ ایک جب جوان نکل رہا تھا کبھی خیام کا پردہ اٹھتا تھا کبھی گرتا تھا. مولا سجاد فرماتے ہیں کہ جب علی اکبر نکلنا چاہتے تھے نا خیام سے تو اس وقت کوئی نہ کوئی بی بی دامن پکڑ کے کہتی تھی علی اکبر رک جاؤ، مقتل گاہ کی طرف نہ جاؤ، ہمیں رسول کی زیارت کروا دو. عزادارو تاریخ میں ہے کہ ایک مرتبہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ علی اکبر کے دامن میں آئے. تاریخ میں نام نہیں لکھا لیکن میرا خیال ہے کہ یہ سکینہ کے ہاتھ ہوں گے. کہتی ہوگی کہ بھیا علی اکبر بہنوں کو بھائیوں سے بڑا پیار ہوتا ہے، تھوڑا سا رک جاؤ، اپنی زیارت تو کروا دو. عزادارو جب علی اکبر چلنے لگتے تھے بیویاں روک لیتی تھی. خدا کی قسم علی اکبر وہ شہید ہیں کہ جن کی زندگی میں نوحہ پڑا ہے بیویوں نے. کوئی کہتی تھی واہ محمدہ، کوئی کہتی تھی واہ علیہ، کوئی زہرا کو پکارتی تھی. عزادارو آخری روایت ہے کہ جب علی اکبر نکلنے لگے ہیں نا تو پیچھے سے ایک ضعیف سی آواز آتی ہے، اے علی اکبر بھیا کو تو مل جاؤ. روایت میں ہے کہ ایک 25 سال کا بیمار ہے، اس کے ہاتھ میں عصا ہے، عصا کے سہارے کہتے ہیں علی اکبر آؤ مجھے مل جاؤ. علی اکبر ایک دفعہ گھوڑے سے نیچے اترتے ہیں. نیچے اترنے کے بعد امام سجاد کے گلے میں باہیں ڈال دیتے ہیں. باہیں ڈالنے کے بعد اتنا گریہ کرتے ہیں، روایت میں ہے کہ بے ہوش ہو جاتے ہیں. عزادارو مجھے نہیں پتا کہ کیا کہا ہوگا، اتنا ضرور مجھے پتا ہے سجاد نے کہا ہوگا آسان جہاد اپنے لیے رکھ لیا ہے اور
مشکل جہاد کے لیے مجھے شام دے بھیج رہے ہو، میں جانوں شام جانے زینب کی ہدایت۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کو کسی اور غم میں نہ رلائے۔ عزادارو، عزادارو، علی اکبر نکلتے ہیں، مولا باہر تشریف فرما ہے۔ ایک مرتبہ مولا نے علی اکبر کا چہرہ دیکھا، چاند سا۔ دیکھنے کے بعد علی اکبر سے کہا رکو، امامے کے پیج کو کھولا، امامے کی ایک پٹی نکالی، نکالنے کے بعد علی اکبر کے گلے سے گزارتے ہوئے دوسری طرف لگا۔ علی اکبر کا گریبان چاک کر دیا۔ مولا نے علی اکبر کا گریبان کھول دیا، چاک کرنے کے بعد کہا کہ علی اکبر جاؤ میدان کی طرف، دیکھو میری طرف۔ اللہ جانے کتنی محبت تھی حسین کو، کہا اپنے گھوڑے کا رخ میدان کی طرف رکھو، لیکن دیکھو میری طرف تاکہ میں تیرا چہرہ دیکھتا رہوں۔ عزادارو، جب علی اکبر چلے نا تو چند قدم پہ جب علی اکبر دیکھ رہے تھے تو دیکھا کہ مولا کا کمر پہ ہاتھ ہے، کبھی اٹھتے ہیں کبھی بیٹھتے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کو کسی اور غم میں نہ رلائے۔ عزادارو، بڑی جنگ کی علی اکبر نے، تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ بڑے بڑے پہلوانوں کو فنار کیا، لیکن علی اکبر کے ایسا عالم آیا، ایسا وقت آیا کہ پیاس کی شدت تھی۔ پیاس نے جب تنگ کیا نا تو اپنے گھوڑے کو واپس کیا۔ واپس کرنے کے بعد 3 مرتبہ یہ روایت لکھی ہے کتابوں میں، واپس کرنے کے بعد آگے مولا سے شاباش لی، کہا کہ بابا میں نے جنگ اچھی کی ہے نا۔ اس کے بعد کہا بابا میرا ایک سوال ہے۔ کہا کیا سوال ہے؟ کہا تھوڑا سا پانی مل جائے نا۔ اللہ جانے غریب زہرا نے کیسے برداشت کیا۔ آپ اولاد والے ہو، اگر کوئی جوان بیٹا موت کی طرف جا رہا ہو اور وہ آپ سے کوئی سوال کرے تو اس وقت دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ مولا نے کہا علی اکبر اپنا منہ کھولو۔ جب منہ کھولا نا اپنی زبان علی اکبر کے منہ میں ڈال دی۔ علی اکبر تڑپ گئے، تڑپنے کے بعد کہتے ہیں بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کو کسی اور غم میں بنائے۔ عزادارو، علی اکبر نے دوبارہ اپنا جہاد شروع کیا۔ کرتے کرتے جہاد، میں زیادہ نہیں اب پڑھوں گا، سن لو، پانی بھی پیو گے، بعد میں نیاز بھی کرو گے۔ لیکن بیویوں کی یہ حالت تھی۔ عزادارو، جب چلے علی اکبر، چلنے کے بعد جنگ کرتے ہیں۔ جنگ کرنے کے بعد عمر سعد دیکھتا ہے کہ علی کا پوتا لڑ رہا ہے، حسین کا بیٹا لڑ رہا ہے۔ بہت سے لوگ تاریخ میں ہیں کہ علی اکبر کا حسن دیکھ کے تلوار چھوڑ دیتے ہیں، اور تاریخ ہی لکھتی ہے کہ کچھ ایسے ملعون تھے کہ جو دیکھتے کہ رسول آ رہے ہیں، انہوں نے حیا نہیں کیا۔ عمر سعد نے لشکر نئے تیار کیے۔ حملہ اتنا سخت تھا کہ چاروں طرف سے تیریں اور تلواریں برسنے لگی۔ عزادارو، اتنے میں ایک ملعون حسین بن نمیر، اس نے ایسا نیزہ مارا علی اکبر کے سینے میں۔ جب نیزہ لگا ہے نا، علی اکبر
सके, दाएं बाएं झुकने लगे। रवायत ये है कि जब दाएं झुकते थे तलवारें आती थी, जब बाएं झुकते थे नेज़े आते थे। अली अकबर जब जीन से जमीन पे आए हैं, सारे शोहदा मौला को बुलाते थे, मौला हमारी मदद को आइए। अली अकबर ने मौला को मदद के लिए नहीं पुकारा, कहा कि बाबा मेरा सलाम हो। अजरुकुम अल्लाह, कहा बाबा मेरा सलाम हो। उलमा लिखते क्यों अली अकबर ने ये कहा अली अकबर को पता था कि मेरा बाबा अल्लाह जाने कैसे मेरी लाश पे पहुंचेगा, मैंने बाबा को सलाम दिया है। उधर हालत ये थी कि मौला हर शहीद के पास रहवार पे सवार होके जाते थे। पहले मौला ने चाहा मैं सवार हो जाऊं, लेकिन घोड़े पे सवार नहीं हो सके। उसके बाद लिखते हैं मक्तल में कि मौला ने चलना शुरू किया, जब तक चलने की हिम्मत थी चलते रहे। फिर जमीन पे कभी गिरते हैं हुसैन, कभी उठते हैं हुसैन। उसके बाद जानुओं के बल, कोहनियों के बल, मौला अली अकबर की लाश में अली अकबर के पास पहुंच रहे हैं। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अल्लाह को किसी और गम में न रुलाए दादारो। जब पहुंचते हैं ना मौला, तो एक मर्तबा देखते हैं, मैंने खुद किताब में पढ़ा है, इस वक्त तक हुसैन की दाढ़ी सफेद नहीं हुई थी। इस वक्त तक दाढ़ी सफेद नहीं हुई थी। इसके बाद जब देखा ना कि बेटे के सीने पे हाथ है, उम्मत ने अजर रसालत दिया है, मैं तफसील से नहीं बयान कर सकता। मैं इतना बताता हूं, हुसैन ने वो नेज़ा निकाला था, ये किताबों में मौजूद है। जब हुसैन ने नेज़ा निकाला है ना, मैं नहीं पढ़ सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकते। नेज़ा इतना गहरा था कि कमर से निकला हुआ था। जब अली अकबर के सीने में हाथ डाल के हुसैन ने नेज़ा निकाला है ना, नेज़े की जो अनी थी, उसके देखने के बाद हुसैन के बाल सफेद हो गए। खुद समझ जाओ मोमिनो, तुम्हारा आज़ादारो दिल बड़ा नाजुक है। हुसैन ने देखा होगा कि अली अकबर का कलेजा नेज़े के साथ आ गया है। आज़ादारो, अली अकबर की आंखें बंद हो रही